یہ جو سو کولڈ بلاگرز آئے ہوئے ہیں جو اپنی اوقات بھول چکے ہیں، ان کو پیسوں نے اندھا کر دیا، شہرتوں نے ان کو مصروف کر دیا، یہ دکھاتے کچھ ہیں ہوتے کچھ ہیں۔ آپ کے سامنے آ کر فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ہنسیں گے، دنیا دکھائیں گے، اور تنہائیوں میں اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی دنیا سے انہیں خوف آئے گا، ڈریں گے۔ یہ دیکھو جی بیڈ لے لیا، یہ دیکھو جی یہ لے لیا، فلاں لے لیا، فلاں لے لیا، گاڑی لے لی۔ ابے لے لی تو چلا، ہمیں کیوں دکھا رہا ہے؟ بیڈ لیا جا سو جا اس پہ، ہمیں کیوں دکھا رہا ہے؟ فضول۔ یہی ان کی دنیا ہے، یہی ان کی زندگی ہے، یہی سب کرتے کرتے ان کو موت آئے گی، پھر 2-4 دن کا رونا دھونا ہوگا، اس پہ بھی ولاگز بنیں گے۔ تو ان بے غیرتوں کا بائیکاٹ کریں، اپنی نسلوں کو سمجھائیں کہ بچہ یہ لوگ تمہیں زندگی نہیں سکھا سکتے، یہ لوگ تو خود چلتی پھرتی لاشیں ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گنگے ہیں، ان کو تو اتنا سینس نہیں ہے کہ زندگی گزارنی کیسے۔ 5 وقت کی نمازیں ان کی ڈسٹرب، اور یہ جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں نا بیٹا، یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس قرآنی شعور نہیں ہے، ان کے دل اللہ کی معرفت سے خالی ہیں۔ یہ زبانی کلامی صرف اللہ اللہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کو ماننے والا اللہ کے حدودوں کو کراس نہیں کرتا۔ وہ اس کے اندر تو یہ ہمت نہیں ہوتی بھائی کہ ایک چیز سے اللہ نے منع کیا ہو اور وہ جان بوجھ کے وہی سب کچھ کرے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ مسلمان وہ نہیں ہوتا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد بھی اللہ کی قسمیں اٹھا اٹھا کر شادیوں میں مجرے کرتا ہے، اور جب ان کو کوئی روکتا ہے تو آگے سے کہتا ہے مہمان ناراض ہو جائیں گے۔ ابے بھاڑ میں جائے تیرے یہ مہمان۔ مسلمان وہ نہیں ہوتا کہ جس کو تھوڑے سے ہوس اور نفس کے نشے لگے تو لڑکیاں ڈھونڈتا ہے یا لڑکے ڈھونڈتا ہے۔ مسلمان وہ نہیں ہوتا جو زنا کرتا ہے اور دوستوں کو خوش کرنے کے لیے لڑکیاں پیش کرتا ہے، یہ بے غیرت ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ کہہ رہا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن لوگ تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی بات آتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر قرآن کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں، قرآن کے ذریعے سے جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ اور ایمان کا بڑھنا انسان کا اللہ کی نافرمانیوں سے منہ موڑنا، وہ ایمان جو انسان کو نیک اعمال پر کھڑا کرتا ہے، وہ ایمان جو انسان کو اللہ رب العزت کے سامنے عاجز بناتا ہے، وہ ایمان کہ جس کے بڑھنے سے انسان کے اندر یہ قوت آتی ہے کہ وہ دنیا کی لذتوں کو لات مارتا ہے، گناہوں کو لات مارتا ہے، ہر اس کام سے منہ موڑ لیتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی چھپی ہو۔ جتنا ایمان بڑھے گا اتنا وہ اللہ کے قریب چلا جائے گا۔ تو اللہ کہتا ہے مرنا تو مسلمان بن کے مرنا۔ تو آج ہم اپنی زندگیوں پہ غور کر لیتے ہیں، یا جن لوگوں سے ہم متاثر ہیں انہی لوگوں کو سامنے رکھ کر دیکھتے دیکھتے ذرا سا ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، وہ کتنے پانی میں، اور مسلمان کتنے پانی میں۔ مجھے گنہگار ثابت کرنے کی زحمت نہ کیجیے، کیا کیا قبول کرنا ہے فقط اتنا بتا دیجیے۔ اکثر لوگ آپ کے اچھے ہونے کے باوجود، آپ کے لوئل ہونے کے باوجود، آپ کے پاس ایک ہیرے جیسا صاف ستھرا دل ہوتا ہے جس میں کسی کی نفرت، کسی کو نقصان پہنچانے کے ارادے نہیں پائے جاتے، لیکن لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے آپ پر الزام لگاتے چلے جاتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی آپ سے دشمنی نکالنے کے چکروں میں ہوتا ہے تو کسی کو آپ سے حسد ہوتا ہے، تو کوئی ناسمجھی میں کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس سے آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہے یہ سامنے والا بندہ تو میرے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے لیکن میں تو اندر سے ایسا نہیں ہوں، یہ تو مجھ پہ یہ الزام لگا کے چلا گیا کہ تم نے یہ کیا لیکن میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ ان کی نظروں میں کتنا برا انسان ہوں، لیکن جب آپ اپنے اندر غور کرتے ہو تو آپ کو اپنا آپ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، معصوم لگ رہا ہوتا ہے۔ ارے میری سیدھی سادھی بہن، بھولے بھالے بھائی، لوگوں کو کیا دکھتا ہے؟ جو تمہاری ریالٹی ہے اسے تمہارے علاوہ کون جانتا ہے؟ تم اگر برے ہو تو دنیا تمہیں اچھا کہہ سکتی ہے، لیکن تم اپنے آپ کو اچھا سمجھ نہیں سکتے، اور اگر تم اچھے ہو تو دنیا تمہیں برا کہہ سکتی ہے، لیکن تم اپنے آپ کو برا سمجھ نہیں سکتے۔ تو جب تمہیں پتہ ہے کہ تم اچھے ہو، جب تمہیں پتہ ہے کہ تم کلیئر ہو، جب تمہیں پتہ ہے کہ یہ الزام جو مجھ پر لوگ لگا کے جا رہے ہیں
میرا ان میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو پھر اپنے اندر ہی اندر خود سے جنگ کرنے میں کیوں مصروف ہو جاتے ہو؟ ریلیکس کیوں نہیں رہتے اور یہاں وہاں کی باتوں کو کیوں سٹریس بناتے ہو؟ اپنی ریالٹی کے ساتھ اگر تم خوش ہو اور لوگوں کو وہ سمجھ نہیں آ رہی تو یہ لوگوں کی غلطی ہے نا۔ الزام لگانے والے، بہتان لگانے والے، برا بھلا کہنے والے، اگر مجھے اور آپ کو باوجود اس کے کہ ہمارے دل میں کوئی گندگی نہیں ہے، ہم کسی کا برا نہیں چاہتے، لیکن انہیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو بڑے نوسر باز ہیں، یہ تو بڑے غلط لوگ ہیں، یہ ان کی غلطی ہے کہ انہیں ایسا لگ رہا ہے۔ تو پھر یا تو اپنا آپ اگر تم پروف کروا سکتے ہو تو پروف کروانے کی طرف جاؤ، اور اگر پروف نہیں کروا سکتے تو اندر ہی اندر سے یہ سوچنا بند کر دیا کرو، اس نے ایسا کیوں کہا، اس نے ویسا کیوں کہا، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے۔ ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے بھائی، دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، ہونے دو، آگے بڑھو۔ بس اتنا کہو نا لوگوں کو کہ مجھے گنہگار سمجھنے کی زحمت نہ کیجیے، کیا کیا قبول کرنا ہے فقط اتنا بتا دیجیے۔ اگر آپ اس دنیا میں شیطان اور نفس کی ماننے آئے تو زیادہ سے زیادہ آپ کیا کر لیں گے؟ زنا کر لیں گے، چوریاں کر لیں گے، قتل و غارت کر لیں گے، بڑے سے بڑا گناہ، بڑی سے بڑی بے حیائی، بڑی سے بڑی گمراہی کتنا فائدہ دے سکتے ہیں ایک انسان کو؟ زیادہ سے زیادہ نفس اور شیطان کی غلامی میں زیادہ سے زیادہ امیر ہو جاؤ گے، لڑکیوں کا مجمع اکٹھا کر لو گے، مشہور ہو جاؤ گے۔ جس طرح گناہوں کی لذت بہت تھوڑی ہوتی ہے نا، اسی طرح غلط راستوں پر چلنے سے جو کامیابی ہاتھ آتی ہے نا، اس کی مدت بھی بہت کم ہوتی ہے۔ جس طرح لذت ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح وہ تمام کامیابیاں، وہ تمام شہرتیں، وہ تمام عزتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں جو گناہوں، بے حیائیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے انسان اویل کرتا ہے۔ تو یار آپ کا کام اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ کا کام عبادت کرنا ہے، آپ کا کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایفرٹس کی لاج رکھنا ہے۔ کیا ہمارے نبی اس لیے روئے تھے؟ کیا ہمارے نبی نے اس لیے پتھر کھائے تھے؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے لوگوں کی باتیں سنی تھی کہ اس کی امت یہ سب کرے جو ہم کر رہے ہیں، جس کے امتی ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا اس نبی نے ایسی امت کی خواہش کی تھی کہ جو امت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے، کلمے کا لباس پہن کر ہر وہ کام کر رہی ہے جس سے پوری دنیا میں کلمہ بدنام ہو، مسلمانوں کی پہچان، مسلمانوں کی شناخت بگڑ جائے؟ جس اسلام کی خاطر صحابہ کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں، جس اسلام کی خاطر صحابہ کے بچوں کو قتل کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باتیں سننی پڑی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کو ظلم سہنے پڑے، اپنی نسلوں کو شہید کروا دیا، اس اسلام کو ہم جب اپنے ہاتھوں سے، اپنی قوتوں سے، اپنے گناہوں سے جب بدنام کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمارا دل ذرا سا بھی نہیں لرزتا؟ ذرا سا بھی ڈر پیدا نہیں ہوتا اس دل میں؟ تو یار اللہ کو راضی کریں اللہ کے بندو، کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو گرا رہے ہو؟